آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 37 ہے، اور کلاس نمبر 37 میں ان 7 حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان حروف میں سے یہ 2 حروف عین اور حا، ان 2 حروف کی ادائیگی تھوڑی مشکل ہے، بقیہ حروف کو ادا کرنا مشکل نہیں ہے۔ یہ 2 حروف حمزہ اور ہا، یہ 2 حروف حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں، یہ ہے حلق، عربی میں اسے حلق کہتے ہیں اور اردو میں گلا۔ اور حلق کے 3 حصے ہیں، یہ جو نیچے والا حصہ ہے اس حصے سے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ یہ جو حرف ہے حمزہ، اگر اسے پڑھیں تو یہ پڑھا جاتا ہے حمزہ حمزہ، لیکن قرآن پاک میں یہ حرف اس طرح نہیں پڑھا جاتا، حمزہ حمزہ اس طرح نہیں پڑھا جاتا۔ آپ یہاں پر دیکھیں، لکھا ہے الف پر کوئی حرکت آ جائے تو الف کو حمزہ پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، یہ ہے الف، الف کے اوپر زبر ہے، جب الف کے اوپر زبر ہے تو یہ الف الف نہ رہا بلکہ یہ حمزہ بن گیا، تو اسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ۔ یہ جو آواز ہے آ آ، یہ حمزہ ہے۔ اسی طرح الف کے نیچے زیر ہے تو اسے پڑھیں گے حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای۔ یہ جو آواز ہے ای ای، یہ حمزہ ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ اس طرح پڑھا جائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں، یہ لفظ ہے الحمد، اس لفظ کے شروع میں الف کے اوپر زبر ہے، لہٰذا یہ بن گیا حمزہ زبر آ، تو اس کی جو آواز ہوگی وہ یہ ہوگی الحمد۔ تو شروع میں یہ جو آواز ہے ال آ آ آ، یہ حمزہ ہے۔ اسی طرح اس لفظ کو دیکھیے گا، یہ لفظ ہے ایاک، اس لفظ کے شروع میں الف اور الف کے نیچے زیر ہے، یہ بن گیا حمزہ زیر ای۔ اور یہ جو آواز ہے ایاک ایاک ای ای، یہ جو شروع میں ای ای یہ آواز ہے، یہ حمزہ کی آواز ہے۔ تو یہ جو حمزہ ہے آپ کو معلوم ہو چکا کہ قرآن پاک میں یہ کس آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کہ الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش یا کوئی حرکت آ جائے تو پھر وہ حمزہ کی آواز دے گا۔ حمزہ کی اس کے علاوہ بھی کچھ تفصیل ہے، اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، لکھا ہے الف پر جزم آ جائے تو الف کو حمزہ ساکنہ پڑھیں گے۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے الف، الف کے اوپر جزم، جب الف کے اوپر جزم ہو تو پھر اس الف کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے حمزہ ساکنہ پڑھیں گے۔ اب یہاں پر الف کے اوپر جزم ہے، لہٰذا یہ حمزہ ساکنہ ہے۔ اور قرآن پاک میں حمزہ ساکنہ صرف اس ایک شکل میں نہیں بلکہ مختلف شکلوں میں آپ کو دکھائی دے گا۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں، یہ ہے الف، الف کے اوپر جزم ہے تو یہ بھی حمزہ ساکنہ، یہاں پر یہ حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر جزم ہے، یہ بھی حمزہ ساکنہ، یہاں پر الف، الف کے اوپر حمزہ اور جزم، یہ بھی حمزہ ساکنہ، یہاں پر واو، واو کے اوپر حمزہ اور جزم، یہ بھی حمزہ ساکنہ، یہاں پر یا کے اوپر حمزہ اور جزم، یہ بھی حمزہ ساکنہ ہے۔ تو قرآن پاک میں آپ کو مختلف شکلوں میں حمزہ ساکنہ دکھائی دیں گے۔ یہ 5 الفاظ لکھے ہیں، ان 5 الفاظ میں حمزہ ساکنہ کی یہ 5 مثالیں موجود ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں، یہ الف، الف کے اوپر جزم ہے، یہ بھی حمزہ ساکنہ ہے، اور یہی حمزہ ساکنہ آپ یہاں پر دیکھیں، الف، الف کے اوپر جزم ہے، یہاں پر حمزہ اوپر جزم، اور یہی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں حمزہ اس کے اوپر جزم ہے، یہ بھی حمزہ ساکنہ، یہاں پر الف اس کے اوپر حمزہ اور جزم، اسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس لفظ میں الف، حمزہ اور جزم موجود ہیں۔ اسی طرح آپ ان دونوں کو ان دونوں مثالوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کی مختلف شکلوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا، اب سوال یہ ہے کہ انہیں پڑھیں گے کس طرح۔ یہ جو حمزہ ساکنہ ہیں، ان تمام حمزہ ساکنہ کو پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انہیں جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ جیسے یہ لفظ ہے، اسے پڑھیں گے مأکول،
माकूल। तो ये जो शुरू में आवाज़ है म ये झटका देकर पढ़ा। इसी तरह ये लफ्ज़ है बिसा, शुरू में ये जो आवाज़ है बि ये झटका देकर पढ़ा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, ये लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ में यहाँ पर वाव के ऊपर हमज़ा और जज़्म है, लिहाजा ये भी हमज़ा साकिना है और इसे पढ़ेंगे युमिनूना। तो ये जो पढ़ा गया ये झटका देकर पढ़ा। हमज़ा के बारे में आपको मालूम हो चुका कि कुरान पाक में किन किन हालतों में किस किस तरह पढ़ा जाता है। और ये जो हर्फ है हा की अदायगी बहुत आसान है। हा हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है और जब इसे पढ़ेंगे तो आवाज़ ज़रा भारी हो, जैसे हा 4 मरतबा पढ़ेगा। हमज़ा और हा की अदायगी के बारे में आपको मालूम हो चुका। अब अलिफ के बारे में। अलिफ को इसके मखरज से अदा करना बिल्कुल मुश्किल नहीं। अलिफ का मखरज है जोफ़े दहन, यानी मुंह का खला, मतलब मुंह की खाली जगह से अलिफ की अदायगी होती है। अब यहाँ पर देखें, ये है अलिफ। अलिफ से पहले ज़बर है और आपको मालूम है अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा और अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं और इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे हाज़ा। तो ज़ाल को एक अलिफ के बराबर जो खींच कर पढ़ा गया ज़ा, और इसमें ये जो आवाज़ है ज़ा आ, ये अलिफ मद्दा है और अपने मखरज से अलिफ अदा हो रहा है। अगर आप यहाँ से अलिफ को हटा दें तो फिर ये बन जाएगा हाज़ा। अब आप गौर करें कि ज़ाल पर जैसे ही पहुँचे तो आवाज़ ख़त्म, लेकिन अगर ज़ाल के बाद अलिफ लगा कर पढ़ें तो ये बन जाएगा हाज़ा। तो ज़ाल के बाद ये जो आवाज़ आ रही है ज़ा आ, ये अलिफ मद्दा है और अलिफ अपने मखरज से अदा हो रहा है। इसी तरह ये लफ्ज़ है काना। यहाँ पर काफ के बाद अलिफ है और इसकी आवाज़ ये है आ, ये अलिफ मखरज से अदा हो रहा है। अगर आप यहाँ से अलिफ को हटा दें तो फिर ये बन जाएगा काना, लेकिन अगर काफ के बाद अलिफ को लगाएं तो फिर ये बन जाएगा काना। तो काफ और नून के दरमियान जो आवाज़ है आ, ये अलिफ मखरज से अदा हो रहा है। हमज़ा, हा और अलिफ, इन 3 हरूफ को अदा करने के बारे में आपको मालूम हो चुका। इनकी आप अपने तौर पर भरपूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि इन हरूफ को पढ़ने में मज़ीद बेहतरी आ सके।